سورۃ تغابن کے آیت نمبر 3 کے ضمن میں جو باطنی تخلیق ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں فَأَحْسَن کا لفظ آ رہا ہے جو کہ افعل کے وزن کے اوپر ہے۔ یہ تفضیل کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کو انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ درجے کے اوپر جو ہے وہ تخلیق کیا ہے اور صورتیں دی ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پیچھے جانا کہ ہر انسان تو ظاہری لحاظ سے خوبصورت نہیں ہوتا، تو پھر اس خوبصورتی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے مراد اندر کی خوبصورتی ہے۔ اس زمان میں مفسرین کرام جو بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک عالم خلق ہوتا ہے اور ایک عالم امر ہوتا ہے۔ عالم خلق کا تعلق ہوتا ہے کہ جس چیز کو دنیا میں تخلیق کیا گیا ہو اور اس کے پیچھے ٹائم ہو، وقت درکار ہو، تو اسے عالم خلق کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کل کائنات کو جب تخلیق فرمایا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو 6 دن لگے ہیں، تو گویا کہ 6 دن کا جو ٹائم پیریڈ بتایا گیا ہے تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ عالم خلق ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ نطفے سے بنتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں یہ نطفہ جو ہے 9 مہینے تک تخلیق پاتا رہتا ہے، تو گویا کہ یہ 9 مہینے کا وقت ہے، یہ عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے۔ کل کائنات جو ہے یہ عالم خلق سے بنی ہے۔ اب یہاں ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ انسان بھی تو عالم خلق سے ہی بنا ہے۔ بالکل انسان بھی عالم خلق سے ہی بنا ہے، کیونکہ وہ بھی دنیا میں ماں کے پیٹ میں جو ہے 9 مہینے کا وقت لے کے تخلیق پاتا ہے، مگر انسان کے اندر جو روح ہے وہ عالم امر سے ہے، اور عالم امر کا تعلق جو ہے وہ آسمانی دنیا کے ساتھ ہے۔ گویا کہ دنیا میں کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس سے عالم امر کا تعلق ہو۔ یہ واحد انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ اس کا تعلق عالم خلق سے بھی ہے اور اس کا تعلق عالم امر سے بھی ہے۔ تو گویا کہ میرا ظاہر جو ہے وہ عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے، اور میرے اندر جو روح ہے یہ عالم امر سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے۔ اور یہی انسان کی خوبصورتی ہے کہ انسان ان دو کمبینیشن کے بغیر نہیں چل سکتا، کہ وہ اپنے ظاہر کی تخلیق کو بھی دیکھے گا، وہ اپنے اندر جو عالم امر سے تعلق رکھنے والی روح ہے اس کو بھی جب تک نہیں دیکھے گا اسے اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہیں سمجھ آئے گی، اسے صورکم کا مفہوم جو ہے وہ نہیں سمجھ آئے گا، اسے احسانہ کا مفہوم جو ہے وہ نہیں سمجھ آئے گا۔ لہٰذا ہم خوش نصیبی کا تعلق اسی بات سے سمجھتے ہیں جس کی ہائٹ اچھی ہے، جس کے بال لمبے ہیں، جس کا رنگ گورا ہے، جس کے اندر یہ ساری قابلیتیں اور صلاحیتیں ہیں جو ذہانت میں ہے، یہی جو ہے یہ صورکم ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، جو تمہارے اندر کا انسان ہے، جو تمہارے اندر کا ٹیلنٹ ہے، جو تمہارے اندر کی خوبصورتی ہے، دراصل میں یہ اصل خوبصورتی ہے۔ تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کیا انسان جو ہے وہ بے حقیقت پیدا کیا گیا ہے؟ کیا انسان بے مقصد پیدا کیا گیا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 جہان کو سمو دیا ہے؟ اس حقیقت کو صوفیہ کرام نے بہت خوبصورت سمجھا ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شراب مجھے مست نہیں کرتی بلکہ میں شراب کو مست کر دیتا ہوں، کیونکہ جب یہی شراب جو ہے یہ پتھر کے اوپر گرتی ہے تو یہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتی، یہ کسی اور مخلوق کے اندر چلی جائے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتی، مگر یہ انسان کو کیوں جو ہے مست کر دیتی ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر کچھ ایسا ہے جو کہ اس شراب کو جو ہے وہ مست کر دیتا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ان کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کہ انسان جب تک اپنے اندر کو نہیں تلاش کر پاتا وہ حقیقت کو نہیں تلاش کر پاتا۔ اور اسی بات کو سورہ حشر میں بیان کیا گیا تھا کہ جو اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ بات کو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ پھر اس آیت مبارکہ کے 2 حصے بیان کیے جاتے ہیں کہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی بات کی ہے، تو ایک عام سادہ انسان جو کہ بہت زیادہ علوم و معارف کو نہیں جانتا، کسی گہری بات کو نہیں جانتا، کسی مطالعے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے یا علم سیکھنے سکھانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو وہ صرف اس جہان کو دیکھ کے، آسمان اور زمین کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو پہچان سکتا ہے۔ اور جو آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے کہ تمہیں خوبصورت شخصیتیں دی گئی ہیں، خوبصورت صورتیں دی گئی ہیں، تو گویا کہ یہ اس پڑھے لکھے طبقے کے لیے ہے یا اس شخص کے لیے جو غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، کسی چیز کو اس کی گہرائی کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا کہ آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ گرامر کے لحاظ سے ایک نقطہ یہ ہے کہ الیہ جو یہاں پہ جار مجرور بن رہے ہیں یہ پہلے آ رہا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا جملے کی ترتیب کے لحاظ سے، اگر ہم کہیں گرامر کے لحاظ سے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس رب کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے، تو الیہ کو جو مصیر کے بعد آنا چاہیے، لیکن یہاں پہ جملے کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ اسی کی طرف
لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب اس طرح سے الہی جسے ہم کہتے ہیں کہ متعلق مقدم آ جاتا ہے تو جملے کے اندر خاص قسم کی تاکید پیدا کر دیتا ہے کہ یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ مسیر کا لفظ جو یہاں پہ آیا ہے سارا یسیرو سے، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اور سارا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہو جانا۔ تو گویا کہ انسان لمحہ لمحہ جو ہے اپنے رب کی طرف لوٹ رہا ہے، اور ہر انسان کی منزل جو ہے وہ کس طرف ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ سارا کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی منزل کی طرف لوٹ جانا۔ تو چاہے یہ کل کائنات ہے، چاہے وہ انسان مخلوق ہے، جو بھی اس دنیا میں ہے، آخر اس کی انتہا کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ تو اس کی منزل اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑا گہرا معنی یوں بھی بنتا ہے کہ سارا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر مخلوق نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو ہر انسان اپنی ہر گزرتی ہوئی زندگی کے ساتھ جو ہے لمحہ لمحہ اپنی منزل کی طرف، اپنی آخرت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کل کائنات جو ہے یہ بھی لمحہ لمحہ مر رہی ہے، یہ بھی لمحہ لمحہ جو ہے وہ سمٹ رہی ہے۔ جو سائنسدان ہیں وہ یہ پریڈکشن دے رہے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، کائنات جو ہے وہ فنا کی طرف جا رہی ہے، اور ایک دن کائنات میں ایسا آئے گا کہ جب سب کچھ خود بخود فنا ہو جائے گا۔ جس کو ایمان والا جانتا ہے کہ یہ وہ دن کون سا ہوگا، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو گویا کہ دونوں مخلوقات کا ذکر آیت کے شروع کے حصے میں کر کے آیت کے آخری حصے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کل جہان فنا ہے، سب نے فنا ہو جانا ہے اور سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ بس دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا ہر گزرتا ہوا لمحہ جو ہے اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ جو ہے اپنی منظر کی طرف لے کر جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔